دنیا میں انسان سب سے زیادہ محنت رزق کے لیے کرتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے کرتا ہے، اس کے بعد پیسہ بچانے کے لیے بھی محنت کرتا ہے۔ اچھا، میں اپنی اکثر ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے پیسے بچانے کس طرح سے ہیں، لیکن آج ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہی ہوں اور یہ بڑے پتے کی بات ہے۔ کچھ آپ کے ساتھ ایگزامپلز بھی شیئر کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ پیسہ بنائیں ضرور، پیسہ بچائیں ضرور، لیکن پیسہ جمع کر کے مت رکھیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوئی، تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات ہوگی اور انشاءاللہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور یہاں پر آپ لوگ ساتھ ساتھ میرے کچھ روٹین کے ٹاسک دیکھیں گے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے اپنے آج کے ٹاپک پہ۔ تو اس سے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آج ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی جو لوگ اپنے چینل کی یا اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کرانا چاہ رہے ہیں وہ میرے انسٹاگرام پہ آ کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، چینل کی ڈسکرپشن میں لنک اویلیبل ہے۔ سو جناب، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو بات ہو رہی تھی پیسے کے حوالے سے۔ تو دیکھیں یہاں پر ہر انسان بڑی محنت، بڑی تگ و دو کر رہا ہے اس وقت، جس طرح کہ ہم ٹائم سے گزر رہے ہیں۔ پیسہ بنانا، پیسہ کمانا بہت مشکل ہے، واقعی بہت مشکل ہے، بہت محنت، بہت سٹرگل چاہیے ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو ہوتے ہیں جو جن کو کہتے ہیں منہ میں سونے کا پتہ نہیں چاندی کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، ان کو تو پیدا ہوتے ہی سب کچھ مل جاتا ہے، ورنہ بہت سے لوگوں کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور اپنی لائف میں بہت ہارڈ سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ لیکن غلطی پتہ ہے ہم لوگ کہاں کرتے ہیں؟ اچھا، اللہ تعالیٰ جس کا ہاتھ پکڑ لے نا، اس کے پاس بے تحاشا رزق آنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے، رزق آنے کے جو وسیلے بنتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں۔ اس میں نہ تو آپ کا کوئی بہت زیادہ نالج کا عمل دخل ہے کہ میں کوئی بہت ایکسٹریم میرے پاس نالج ہے، میں بہت عقل مند انسان ہوں، میں بہت ہائی فائی ڈگریز ہیں میرے پاس، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا۔ یہ میرا ذاتی زندگی کا تجربہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، تعلیم صرف پیسے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے انسان کے پاس، لیکن پیسہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بےحد تعلیم یافتہ انسان کے پاس ہو۔ بالکل ان پڑھ انسان کے پاس بھی پیسہ ہو سکتا ہے۔ دو چیزیں میٹر کرتی ہیں، اس کی محنت اور اس کی نیت۔ اس کے بعد اس کا جو رزق ہے نا، وہ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے، رزق کی تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ جسے چاہے جتنا زیادہ عطا کر دے۔ اچھا، لیکن مسٹیک پتہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ پیسہ تو کما لیتے ہیں ہم، پیسہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، پھر سیونگز پہ ہم زور دیتے ہیں، سیونگ بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو چیز ہم نگلیکٹ کر جاتے ہیں نا، جو اگنور ہم کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم پیسہ بچا کے جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں۔ وہ پیسہ ہمارے کسی کام نہیں آتا۔ دیکھیں، اگر کوئی چیز آپ کے کام ہی نہیں آ رہی نا، تو وہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے بھرے پڑے ہیں، آپ انہیں استعمال ہی نہیں کر رہے، آپ اپنی بیسک ضروریات پہ اس پیسے کو خرچ ہی نہیں کر رہے، آپ وہ مخلوق خدا پہ ہی نہیں خرچ کر رہے کہ آپ کسی کام میں دیکھیں۔ جو میں آپ کو بتاؤں، جو آگے بڑھنے والا انسان ہوگا نا، وہ پیسے کو خرچ کرے گا، وہ پیسے کو استعمال کرے گا، یہ اس کی اسٹریٹجی ہوگی۔ اور جو بندہ آگے نہیں بڑھنا چاہ رہا، وہ اس پیسے کو جمع کر کے نا بس اس کو سنبھال کے رکھ لے گا، اس کا استعمال ہی نہیں ہوگا۔ سو پیسے کو صرف کمانا آنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسہ کمانا آتا ہے، آپ کو پیسے جمع کرنا آتا ہے، بلکہ پیسے کو خرچ کرنا بھی آنا چاہیے کہ آپ نے کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، بڑا چھوٹا سا رول ہے، میرا اپنا رول ہے۔ جتنا بھی آپ ارن کریں نا ہر مہینے، اس میں سے آپ نے ایک تو اسپیسیفک پرسنٹیج نکال دینی ہے جو آپ نے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی راہ میں نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ 2%، 5%، 10%، جتنا آپ دے سکیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ اس کے بعد اس پیسے میں سے نا آپ کی دیکھیں، جو آپ کے گھر کی ضروریات ہیں، جو بھی آپ پہ ذمہ داریاں ہیں، وہ الگ چیزیں۔ کوشش کریں اس پیسے میں سے نا ہر مہینے 5% کم از کم اپنی ذات کے لیے نکالیں کہ یہ میں نے اپنے پہ لگانا ہے، اس سے میں نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، کیونکہ میں نے محنت کی ہے۔ میں اس دنیا میں صرف محنت کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اور میں اس دنیا میں صرف بل دینے کے لیے اور گورنمنٹ کو ٹیکسز دینے کے لیے نہیں آیا۔ میں اس دنیا میں، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو میں نے بھی اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، میرا بھی پورا حق ہے ان نعمتوں پہ۔ سو اپنے لیے کچھ ضرور لیا کریں، صرف اس پیسے کو جمع کر کے نہ رکھ لیں کہ کل کو کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کا، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، پیچھے والوں کے کام آنا ہے۔ اور یقین کریں 80% جو ہے نا لوگ آپ کے جانے کے بعد، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، وہ آپ کو بھول جاتے ہیں۔ شاید وہ ایک سے دوسرے سال کے بعد نا آپ کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھانا بھی بھول جائیں گے۔ ایون میں نے ایسی اولاد دیکھی ہے جنہیں ماں باپ کی قبروں کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ قبرستان میں ان کی قبر کہاں پر ہے، کون سی ہے۔ شاید وہ دفنانے کے بعد مڑ کے ان قبروں پہ جا کے فاتحہ بھی نہیں پڑھ کے آئے، اور یہ وہی ماں باپ ہوتے ہیں
جو اپنی پوری زندگی ایک ایک پیسہ بچا کے نا اس اولاد کے لیے بڑے بڑے گھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے بزنس تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اولاد جو ہے نا وہ بس دفنانے کے بعد واپس آ کے بھول بھی جاتی ہے۔ اس لیے اس پیسے پہ آپ کا پورا حق ہے، اسے استعمال کیجیے، اپنی خواہشات پوری کیجیے، اپنی خواہشات کو نہ دبائیں۔ خواہشات کی بھی نا ایک عمر ہوتی ہے۔ آج جو مجھے کپڑے پہننے میں انٹرسٹ ہوگا نا، آج جو مجھے شاپنگ کرنے میں انٹرسٹ ہوگا، وہ انٹرسٹ مجھے ہرگز 50 سال کی عمر کے بعد نہیں ہوگا، کیونکہ 50 سال کی عمر کے بعد آپ دیکھیں نا پرائرٹیز ڈفرینٹ ہو جائیں گی۔ اس وقت مجھے یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کریں گی جو چیزیں مجھے آج میٹر کر رہی ہیں۔ اس لیے جو آج ہے اس میں اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو خوش رکھیں۔ کبھی نہ صرف اپنے آپ پہ خرچ کر کے دیکھیں آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوگی۔ میں آپ کو بالکل ٹھیک بات بتا رہی ہوں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش جو ہے نا وہ خود ہی رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی انسان آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا، کیونکہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داری ہیں۔ آپ کا اپنا میں آپ کو بتاؤں انر خوش ہوگا نا، آپ کو اندر سیٹسفیکشن ہوگی، تو پھر آپ کو لگے گا کہ سب کچھ بہت اچھا ہے۔ اچھا میں نے نا بعض لوگوں کو کنجوسی کے اس مقام تک دیکھا ہے جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ پہ پیسہ نہیں لگایا، پیسہ بہت کمایا لیکن خود پہ نہیں لگایا، تو اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ایسیڈ جو ہے نا وہ ان کے بچوں کے پاس آ گئے، اور پتہ لگا جی کہ بچوں کے پاس جو ہے نا وہ اتنا کچھ ان کے والد صاحب نے بنا دیا، لیکن اپنے پہ انہوں نے کبھی ساری زندگی نہیں لگایا۔ میرے ایک بہت قریبی عزیز تھے، اور میں اپنا ریلیشن تو نہیں ان سے بتاؤں گی کیونکہ بہرحال میرے اکثر ریلیٹیوز یہاں پہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے نا ساری زندگی میں نے انہیں دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل ان کے پاس پرانا سا تھا، اور بس وہ اسی پہ ہی رہتے تھے اور اس پہ گھومتے پھرتے تھے، مطلب جہاں انہوں نے کہیں آنا جانا ہوتا تھا۔ اچھا حالانکہ یہ نبیوں کی سنت ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو آپ اپنی سواری کو بہتر بنائیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جناب، اپنی ذات پہ اپنی صحت پہ کبھی پیسہ نہیں لگایا۔ ہمیشہ بیمار ہوئے تو بس ایک گولی کھا لی اور کہا جی میں ٹھیک ہوں، پراپر اپنا کبھی کوئی چیک اپ، کوئی علاج، کوئی مطلب کوئی ملٹی وائٹامن تو کیا، کوئی اچھا کھانا پینا وہ کبھی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اگر کبھی ان سے یہ پوچھ لیا جاتا تھا نا کہ کیسا چل رہا ہے، کام کیسے چل رہا ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، کیا حالات ہیں، تو وہ ہمیشہ یہی کہنا بس بہت برے حالات ہیں، بس کچھ بھی نہیں ہے، بس جی بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب انسان شکر ادا کرتا ہے نا، چاہے اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بہت عطا کرتا ہے۔ شکر گزاری تو سب سے پہلی چیز ہے۔ میں آپ کو یہ اکثر کہتی ہوں نا کہ شکر گزار بن جائیں تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے نوازنے پہ آتا ہے، تو یہ چیزیں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی ان میں۔ پھر خیر ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دیں، آمین۔ اس کے بعد ان کے ایسیڈس جب سامنے آئے تو پتہ لگا جناب کہ انہوں نے جتنے ان کے بچے تھے 4 ان کے لیے الگ الگ جناب گھر بھی تھے اور پیسہ بھی تھا، اور اپنی جو ان کی وڈو تھیں، ان کی وائف جو تھیں، ان کے لیے الگ انویسٹ کیا ہوا تھا۔ بہرحال اپنی بیوی کے لیے انہوں نے اچھا کام کیا تھا کہ بچوں کی محتاج نہ رہیں، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ کہ پیسہ بے تحاشا تھا، لیکن بس ان کی اپنی ذات پہ نہیں لگا، کبھی زندگی میں کوئی خواہش پوری نہیں کی، کبھی اچھا نہیں کھایا ہوگا، کبھی اچھا نہیں پہنا ہوگا، کبھی اپنی مرضی سے کہیں گئے نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ ایون میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کسی رشتہ دار کے یہاں بھی جانا ہوتا تھا نا تو وہ ایک دفعہ جا کے دوسرا معذرت کر لیتے تھے کہ بھائی تمہارا گھر بڑی دور ہے، آنے میں بڑے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، کرائے بہت لگ جاتے ہیں، اس لیے ہماری طرف سے نا یہ معذرت ہے، ہم نہیں آ سکتے۔ تو مجھے بتائیں نا کیا فائدہ ہوا، زندگی کے 60-65 سال اتنی محنت کی، اتنا کمایا، بچوں کے لیے چھوڑ گئے، اپنی ذات پہ کچھ نہیں لگایا، تو کیا کیا پھر دنیا میں، پھر کیا کیا آپ نے اپنے لیے دنیا میں؟ اپنے لیے تو آپ نے کچھ نہ کیا، آپ تو ارد گرد لوگوں کے لیے کچھ کرتے رہے۔ تو اپنے لیے اپنے آپ پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، پیسے بچائیں، بہت اچھی بات ہے، سیونگز کرنا بہت اچھی بات ہے۔ سیونگز پہ میں پراپر ویڈیوز بناتی ہوں کہ آپ سیونگز کیسے کر سکتے ہیں، لیکن سیونگز کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے کو جمع کر کے بس اس کو رکھتے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل ڈی ویلیو ہے وہ پیسہ، وہ کاغذ ہے آپ کے لیے، صرف کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کروڑوں روپے آپ کے پاس ہونے کا، ایسی آپ کی سیونگز کا، ایسے آپ کے بینک اکاؤنٹس کے بھرنے کا کہ جس پیسے کو آپ اپنے پہ استعمال ہی نہ کرنا جانتے ہو۔ خود پہ پیسہ استعمال کرنا نا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جو لوگ اپنے پیسے کو استعمال کرنا جانتے ہو، اپنی خوشی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ دیکھیں فضول خرچی سے منع فرمایا گیا ہے، فضول خرچی کہنے کی میں بالکل کرنے کی میں بات نہیں کر رہی کہ جی آپ پیسہ ضائع کرنا شروع کر دیں، لیکن کم از کم اتنا آپ استعمال کر سکتے ہو کہ اگر آپ اپنے ارد گرد موجود اپنے رشتوں کے لیے کما رہے ہیں، ان کے لیے آپ پیسے جمع کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کچھ اچھا بنا رہے ہیں، تو آپ اپنی ذات کے لیے بھی اسے استعمال کریں۔ اچھا اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کا نا ایک اور طریقہ بھی ہے، صدقہ خیرات ضرور کریں، کیونکہ آپ کے ہاتھ سے دیا ہوا جو صدقہ ہوگا نا وہ آپ کے جانے کے بعد بھی، جو صدقہ جاری ہے وہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دیتا رہے گا۔ باقی جو آپ نے جوڑ کے بنا کے اولاد کے لیے چھوڑ دیا نا، اس کا آپ کے جانے کے بعد آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے بہترین صدقہ خیرات نکالتے رہیں، لوگوں کی مدد کریں،
اور لوگوں کی دعائیں لیں اور پیسہ خرچ کرنا سیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ پیسے جو ہے نا وہ جمع کر کر کے ہی بس خوشی ہو کہ رات کو میں سوؤں تو میں سوچوں کہ جی میں اپنے سارے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دیکھوں کہ میرے فلانے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہیں, فلانے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہیں, اتنے میرے پلاٹس ہیں یہاں لیکن میں ایک اچھے گھر میں نہیں رہ رہا, تو میں کیوں نہیں رہ رہا. میں بجائے اس کے کہ میں 10 جگہ پہ پلاٹ لے کے رکھوں, میں اس کی جگہ ایک اچھا گھر نہ بنا لوں, میں ایک اچھا لیونگ اسٹینڈرڈ نہ اپنا لوں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو میری ایک اچھی لیونگ ہونی چاہیے نا. میرے بچوں کو میں اچھی لیونگ دے رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے آپ کو بھی ایک اچھی لیونگ پسند ہے, میں اس لیے دے رہا ہوں. اس لیے بات وہی اینڈ پہ بھی وہی دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی کہ پیسہ کمائیں, پیسہ بچائیں اور پھر پیسہ لگائیں بھی صحیح, اور اس کو استعمال بھی کرنا سیکھ لیجئے. اور بس جناب یہی بات تھی اور یہی میری آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو تھی. مجھے اچھا یہ ٹاپک میں نے کیوں سلیکٹ کیا میں آپ کو بتاؤں. مجھے اکثر ایک کمنٹ آ رہا ہوتا ہے جی آپ تو مڈل کلاس لگتی ہی نہیں ہیں, آپ کیوں کہہ رہی ہیں میں مڈل کلاس ہوں. تو میری بہنوں بات یہ مڈل کلاس ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان یہ روتا رہے کہ جی میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کے سامنے میں رینٹ کے گھر میں ہوں لیکن الحمدللہ میں آپ کے سامنے اپنے گھر کے لیے چیزیں بھی لا رہی ہوتی ہوں. مجھے شوق ہے اپنے گھر کو سیٹ کرنے کا, میں آپ کو وہ بھی دکھا رہی ہوتی ہوں. سو یہ میرا شوق ہے اور الحمدللہ جتنی میری استطاعت ہوتی ہے, جتنی میری انکم ہوتی ہے اس کے حساب سے میں خرچ بھی کرتی ہوں, اس کے حساب سے میں سیونگس بھی کرتی ہوں. لیکن ایسا نہیں کہ میں ٹوٹلی سیونگ کر لوں اور اس کے بعد جو ہے نا میں بس چیزیں دیکھ دیکھ کے حسرتیں اور دل میں خواہشات ہی لیے رکھوں, اور یہی خواہشات حسرتیں لے کے نا انسان پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو حسرتیں نہ رہیں دل میں, اپنی خواہشات حسرتوں میں نہ بدلنے دیں بلکہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا سیکھیں. چلے جناب آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.